الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ خیر اور شر کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، یہاں کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور آخرت جو کہ دار الجزا ہے، جہاں بدلہ ملے گا۔ انسان جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ وہاں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آخرت میں دو جگہ بنایا ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ آخرت کے اندر یا تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے یا بائیں ہاتھ والے۔ اصحاب الیمین جو جنتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب الشمال جو کہ بائیں ہاتھ والے جہنمی ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دو ہی ٹھکانہ ہے آخرت کے اندر، اور یہ موجود ہے ابھی، اور یہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو، جنت اور جہنم دونوں کو بنایا ہے، اور یہ موجود ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت میں بہت کچھ ہے، اور جہنمیوں کے لیے جہنم میں جو کچھ ہے وہ بہت برا ہے۔ جنتیوں کے لیے تو اچھا ہے، لیکن جہنمیوں کے لیے بہت برا ہے۔ تو جہنم جو کہ مجرموں کا ٹھکانہ ہے، گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے، بدکرداروں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ ہے، اس جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہیں جو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس جہنم کے اندر اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو کھانا اور پینا دیا جائے گا، اسی کے تعلق سے ہم آج چند باتیں جانیں گے کہ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کی اس آیت کے اندر اس جہنم کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ اس جہنم سے بچو۔ ایمان والوں کو خاص کر کے اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر سے ہی اللہ رب العالمین جہنم کو بھڑکائے گا، جلائے گا۔ اس جہنم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، گھر والے کو بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم کے اوپر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، بالکل سخت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی انہیں حکم کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو جہنم کہ جس کے اوپر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، اللہ رب العالمین نے اس جہنم سے بچنے کو کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشقۃ تمرہ، کہ جہنم سے بچو، چہ جائے کہ کھجور کے ایک چھلکے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی معمولی چیز بھی اگر صدقہ کر کے آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں تو آپ بچیں۔ یہ جہنم کہ جس جہنم کے اندر جہنمی جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ اللہ رب العالمین اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال دینا ہمیں۔ ہمارا پروردگار ربنا اخرجنا منہا، کہ اس جہنم سے ہمیں نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر بھی اس میں لوٹ کر کے آئے تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ یعنی جہنم میں آنے والا ہم عمل نہیں کریں گے۔ لیکن بھائی یہ دنیا ہے، دنیا سے جانے کے بعد پھر چانس نہیں دیا جائے گا، عمل کرنے کا موقع نہیں آئے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عمل کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا شخص کہ جس کو کبھی کوئی پریشانی، دقت، مصیبت والی بات لاحق نہیں ہوتی، بہت خوشحال شخص، بہت خوشحال، عیش و عشرت میں جس کی پوری زندگی گزری تھی دنیا کے اندر، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، آخرت میں لائے گا اللہ رب العالمین، جو کہ جہنمیوں میں سے ہوگا، اور اسے جہنم میں جا کر کے ایک غوطہ لگوائے گا، جہنم میں اس کو داخل کرے گا اور نکالے گا۔ دنیا میں بہت خوشحال تھا، نہ کوئی دقت، نہ کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف والی بات نہیں تھی، بہت خوشحالی میں زندگی گزری تھی۔ جہنم میں اس کو ایک غوطہ لگوا کر کے نکالے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ اے آدم کا بیٹا، کیا دنیا میں تمہیں کوئی خوشحالی، کوئی نعمت حاصل ہوئی تھی؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں، سب کچھ بھول جائے گا، وہاں کہے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا، مجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تھی دنیا کے اندر، صرف ایک غوطہ لگانے سے جہنم میں دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا شخص جو دنیا کے اندر بہت مشکل میں رہا، اس کی زندگی بہت پریشانی میں گزری، اس کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک غوطہ لگوائے گا، اور یہ اہل جنت میں سے ہوگا، یہ جنتی ہوگا، غوطہ لگوائے گا اور غوطہ لگا کر کے اس کو نکالے گا۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا دنیا کے اندر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا مصیبت لاحق ہوئی؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نہیں، یعنی دنیا کی پریشانیوں کو بھول جائے گا، جنت کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا، اتنے میں دنیا کی ساری دکھ اور تکلیف کو بھول جائے گا، وہ سب کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ مجھے کوئی دکھ تکلیف لاحق نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے جنت اور جہنم کہ جس میں داخل ہونے کے بعد نعمت اور عذاب کا اندازہ لگتا ہے۔ یہ جہنم جو کہ بہت خطرناک جگہ ہے، جہاں گنہگار لوگ جائیں گے، اس جہنم کے اندر جہنمی جب جائیں گے تو انواع اقسام کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، بہت طرح کی سزا اس میں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا ملے گا، اسی کو ہم جانیں گے کہ جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا۔ اصحاب الیمین کہ اس کا معاملہ ہی الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزرے گی، جو چاہیں گے ساری چیزیں اس کو میسر ہوں گی جنت کے اندر۔ لیکن جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ کھانے اور پینے کے سلسلے میں، کھانے کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ گناہ گاروں کا، جہنمیوں کا کھانا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان میں سے ایک کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور ان سب آیتوں کا جن آیتوں میں کھانے کا ذکر آیا ہے جہنمیوں کے سلسلے میں، ان آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے، آپ تتبع کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کھانا اور پینا یہ اپنے معروف معنی میں استعمال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کھانا اور پینا ہوگا نا، جہنمی کو جب دیا جائے گا، جہنمی جب کھائیں گے تو کھانے سے یہ کھانے بے نیاز نہیں کریں گے، یہ موٹاپے کو بھی نہیں بڑھائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹاپا کو بڑھائے گا، اس کھانے کے بعد نہ انسان موٹا ہوگا اور نہ یہ بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ یہ کھانا گویا کہ جس طرح کہ دنیا کے اندر آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ جاتی ہے اور پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جاتی ہے، تو جہنم کے اندر ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب کی قسموں میں سے قسم ہے۔ کھانا جو بھی دیا جائے گا یہ عذاب ہی ہوگا، پانی جو بھی دیا جائے گا پینے کے لیے، جو بھی شکل ہو، یہ بھی عذاب ہی ہوگا۔ تو کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، شجرہ ملعونہ و شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ شجرہ ملعونہ کہ جس کو تھوہر کہا جاتا ہے، زقوم کا درخت، یہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔
زقوم یہ ایک بدبودار درخت ہے اور کانٹے دار ہے، بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ کھانا جہنمیوں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ دخان کے اندر بیان فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ یقیناً یہ تھوہر، یہ زقوم گناہگاروں کا کھانا ہے۔ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ جب کھائے گا نا تو جس طرح سے تیل کی تلچھٹ پیٹ کے اندر کہ آدمی کھا لے اس طرح سے تو کھولنے لگتا ہے، اسی طرح سے یہ کھولے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح سے یہ کھولے گا۔ یہ زقوم، یہ تھوہر کغلی الحمیم، جس طرح سے گرم پانی جوش مارتا ہے، کھولتا ہے، اسی طرح سے یہ زقوم جب کھائے گا تو پیٹ کے اندر یہ کھولے گا۔ گناہگاروں کا کھانا ہے، سرکشوں کا کھانا ہے، اور جو دین سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا کھانا ہے زقوم۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایمان والے شروع میں گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ نکال لیے جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ چونکہ یہ جنت بھی دائمی ہے اور جہنم بھی دائمی ہے، تو جہنم دائمی ہے، اس کا عذاب بھی دائمی ہوگا۔ جو لوگ اس میں دائمی رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تو ان کا عذاب بھی دائمی ہوگا، کھانا بھی یہی ہوگا، یہی سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے زقوم کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، چونکہ کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے زقوم کا کھانا یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، یہ زقوم ابو جہل کا کھانا ہے، یا اس طرح کے جو بھی مجرم ہیں، بڑے بڑے جو گناہگار ہیں، سب کا کھانا زقوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ کیا مہمان نوازی کے لیے یہ بہتر ہے یا یہ زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ یہ جو درخت ہے، زقوم کا جو درخت ہے، یہ ظالموں کے لیے فتنہ ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے یہ جہنم کی تہ میں نکلتا ہے۔ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنم کی تہ میں نکلتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے اور خوشے شیطانوں کے سر جیسے ہیں، شیطانوں کے سر جیسے ہیں۔ یہ آپ سرچ کیجئے گا، گوگل میں دیکھیے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر یہ جو زقوم ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور جو دیکھیں گے وہ ہے، لیکن نام چیز ہے کہ آخرت اور دنیا کے اندر ایک ہے، لیکن اس کی شکل و صورت اور اس کا ذائقہ ہر کچھ الگ ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ جو زقوم کا جو درخت ہے نا، یہ برا ہے، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، اور یہ کانٹے دار ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ جہنمیوں کو کھانا بنایا ہے، اس کو یہ جہنمیوں کا کھانا بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، جہنمی اس کو کھائیں گے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے، کھائیں گے، کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، جہنمیوں کو کھانا ملے گا۔ پھر اس کے اوپر سے جب یہ کھائیں گے تو اس کے اوپر سے گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر جہنم میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ یہ کھانے کے سلسلے میں کہ زقوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری صورت کے اندر بیان فرمایا ہے انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم، کہ یقیناً تم اے مجرموں، گناہگاروں، انکم ایھا الضالون یعنی گمراہو، مکذبون جھٹلانے والوں، لآکلون من شجرۃ من زقوم، تم زقوم سے کھاؤ گے۔ زقوم کا درخت تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، تم کھاؤ گے۔ فمالئون منھا البطون، اس سے تم پیٹ کو بھرو گے، اپنے پیٹ کو بھرے گا، یعنی جہنمی اپنے پیٹ کو کیسے بھریں گے؟ زقوم کے درخت تھے۔ تو یہ جو زقوم کا جو درخت ہے نا، یہ بدبودار ہے، بہت برا ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے
لیکن اس حدیث کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث ہے، محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معیشہم فکیف بمن یکون طعامہ، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، گرا دیا جائے، تو دنیا والے کا جو معیشت ہے یا کھانے پینے کی یا گزرگاہ کی جو چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں خراب ہو جائے۔ تو جن کا کھانا ہی یہ ہوگا ان کی حالت کیا ہوگی؟ جہنمیوں کو یہ جہنم میں دیا جائے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ زقوم کا درخت یہ بہت خطرناک درخت ہے، کھائے گا جہنمی تو ایک جہنمی کے حلق میں اٹک جائے گا۔ یہ اس کو نیچے ڈالنے کے لیے پانی کا مطالبہ کرے گا، پھر پانی مانگے گا تو اس کو جو پانی دیا جائے گا اس کا ذکر ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو یہ جہنم میں زقوم جہنمیوں کا کھانا ہے۔ اور دوسری چیز جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اس کو دری کہا جاتا ہے۔ دری یہ ایک درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ کے اندر بیان فرمایا ہے، لیس لہم طعام الا من ضری لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنمیوں کے لیے ضری کے علاوہ، کانٹے دار گھاس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضری لا یسمن ولا یغنی، یعنی اس گھاس کے اندر، اس کانٹے دار گھاس کے اندر یہ جو خاردار ہے جس کے اندر کانٹا ہے، لا یسمن ولا یغنی، یہ نہ تو موٹا کرے گا، موٹاپے کو بڑھائے گا، اور نہ یہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، یعنی بھوک نہیں مٹائے گا۔ یہ اس کے بارے میں اکرمہ اور مجاہد وغیرہ سے آتا ہے کہ یہ ضری، یہ جو گھاس، یہ کانٹا دار جو درخت ہے، یہ زمین سے چپکا ہوتا ہے، اور جب یہ ہرا بھرا ہوتا ہے، یعنی تر و تازہ ہوتا ہے یا تر ہوتا ہے، تو اس کو قریش شبرق کہتے ہیں، اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو ضری کہا جاتا ہے۔ اور اس درخت کے پاس جانور نہیں جاتے کھانے کے لیے نہیں جاتے، اور یہ زہر قاتل ہے، یہ خطرناک ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے آتا ہے کہ جو جانور اس کو یا جو اونٹ کھا لیتا ہے نا تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح سے مر جاتا ہے۔ یہ گویا کہ یہ زہر قاتل ہے، یہ ضری، یہ خاردار، یہ کانٹا دار، یہ جو درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہے، جو کھانے سے بھی نیاز نہیں کرے گا۔ بھوک لگی ہوگی، جہنمی کھائیں گے، لیکن یہ ضری گھاس جو دیا جائے گا، کانٹا دار جو درخت دیا جائے گا، اس سے کھانے کی جو چاہت ہوگی وہ نہیں مٹے گی۔ اسی طرح سے جہنمیوں کو جو کھانا جہنم میں دیا جائے گا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ ان کو غسلین دیا جائے گا۔ غسلین کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک درخت ہے، یا بعض نے کہا ہے کہ یہی زقوم کا درخت ہے، یا بعض نے یہ کہا کہ یہ پیپ ہے، جو جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلیں گے نا، یہ اس کو غسلین کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی آخرت میں کسی کا کوئی حمیم مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ لَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حمیم، کہ آج کے دن آج کسی کا کوئی دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا کھانا غسلین ہوگا، فَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جس کو گناہ گار لوگ ہی کھائیں گے، جو دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے، ایسے لوگوں کا کھانا یہ غسلین ہے، اور غسلین کو دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ اسی طرح سے جہنمیوں کے کھانے کے سلسلے میں کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا اس میں سے ایک کھانا ہے جس کو ذا غصہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کھانا جو حلق کے اندر اٹک جائے،
پھنس کر کے یعنی پھنسنے والا جو کھانا ہے وہ دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ان لدینا انکال و جہیم و طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما، یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے ہی، اور کھانے کے لیے جو دیا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان لدینا انکال و جہیما، کہ ہمارے پاس یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے، و طعاما ذا غصہ، اور حلق میں اٹکنے والا پھنسنے والا کھانا ہے، یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور یہ کھانا یہ بہت خطرناک کھانا ہے۔ یہ سب جو کھانا ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، جہنمیوں کو یہی سب کھانے کے لیے دیا جائے گا، یہ غسلین ہے، یہ زقوم ہے، یہ ضری ہے، اسی طرح سے ذاغصہ ہے، یہ سب جہنمیوں کا کھانا ہے، اور جہنمی کھائیں گے تو ان کے عذاب کے اندر اور بڑھوتری ہوگی، عذاب اور بڑھے گا، اور دکھ اور تکلیف، حلق کے اندر اٹکے گا، پیٹ کے اندر ہنگامہ مچائے گا، کھولے گا، جس طرح سے گرم پانی کھولتا ہے۔ یہ تو کھانے کے سلسلے میں ہے کہ جہنمیوں کو یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ وہاں کوئی ٹھنڈا یا پینے کی چیز اس کو میسر نہیں ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں کوئی ایسی چیز کہ جس سے اس کی پیاس بجھ جائے، جو تپش ہے وہ تپش ختم ہو جائے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ٹھنڈا تو ملے گا ہی نہیں، پینے کی کوئی ایسی چیز ملے گی ہی نہیں کہ جس سے اس کی پیاس بجھ جائے۔ الا حمیم، لا یذوقون بردا ولا شرابا الا حمیم وغساقا، دیکھیے یہ گرم پانی اور پیپ، یہ سب پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے تسقا من عین آنیہ، یہ گرم چشمے سے پلائے جائیں گے، گرم یعنی کھولتا ہوا گرم چشمہ کہ اس سے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ جب کھائیں گے، یہ تھوہر کا درخت، یہ زقوم جب کھائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی، یہ زری جب کھائیں گے تو اس کو پیاس لگے گی، حلق کے اندر اٹکے گا، اس کے لیے یہ اللہ رب العالمین سے پانی طلب کریں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے نا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ جب وہ پانی طلب کریں گے، چاہت کریں گے پانی کے لیے، تو کیسا پانی دیا جائے گا؟ وَإِن يَسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے، یعنی تلچھٹ کے تیل وغیرہ کے نیچے جو جمتا ہے نا، جو سب لاسٹ میں نیچے میں، اس کو کہا جاتا ہے، یہ دیا جائے گا، جو کیا کرے گا؟ اس کے چہرہ کو بھون دے گا۔ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت برا ہی پینا ہے، یعنی یہ جو پینے کی چیز ہوگی نا بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی، اور قیام گاہ کے اعتبار سے یہ بہت بری جگہ ہے۔ جہنم یہ بہت خطرناک جگہ ہے، جو مجرموں کا ٹھکانہ ہے، جہاں مجرم لوگ رکھے جائیں گے اور ان کو وہاں سزا دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے پینے کے سلسلے میں کہ گرم پانی ان کو دیا جائے گا، جب یہ طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین گرم پانی دے گا۔ تسقا من عین آنیہ، گرم چشمے سے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان کے پینے کے سلسلے میں کہ ان کو کس طرح سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ زقوم سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس کو کھائیں گے اور اسے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، گرم پانی پئیں گے۔ تو گرم پانی کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی دیا جائے گا، کہ ایسا پانی کہ انسان کے اوپر جب اڈیلا جائے گا نا تو یہ پورے جسم کی جو جلد ہے سب کو جلا بھنے گی، اندر کے اندر جو آنتوں کے اندر سب کچھ کو ختم کر دے گا یہ پانی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ گرم پانی کیا ہے؟ فشاربون شرب الحیم، پیاس لگے گی، جس طرح کی بیمار اونٹ
बीमार ऊँट जब पानी पीता है ना, इसी हिसाब से इसको चाहत होगी ये पानी पिएगा। फशारबून शुरबल हीम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि किस तरह से इनका ये मेहमान नवाजी होगा और किस तरह से इनकी मेहमान नवाजी की जाएगी वहाँ। हादा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये क़यामत के दिन इनकी मेज़बानी है जहन्नमियों के लिए कि इनको गर्म पानी, खौलता हुआ पानी पीने के लिए दिया जाएगा। ऊपर से खाने के लिए तो ज़क़ूम और दरीक, खारदार दरख्त, ये सब खाने के लिए दिया जाएगा और पीने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा। इसी तरह से एक रिवायत के अंदर आता है, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है अबू हुरैरा से, वो बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, ये हदीस भी ज़ईफ़ है, इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। इसके अंदर है कि गर्म पानी जब इनके सर के ऊपर डाला जाएगा तो जो कुछ भी है ना अंदर से पेट के अंदर सब कुछ निकल आएगा, सब कुछ। कुरान करीम के अंदर सूरह हज में भी इसका जिक्र किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, युसब्बु अला फ़ौक़ि रुऊसिहिम अल-हमीम, कि इनके सर के ऊपर गर्म पानी डाला जाएगा, गर्म पानी डाला जाएगा, इस हिसाब से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। युसहरु बिही माफ़ी बुतूनिहिम अल-जुलूद, अब पेट के अंदर जो कुछ है, चमड़ी है, सबको खाली कर देगा ये पानी सबको ख़त्म कर देगा। तो ये गर्म पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। और इसी तरह से जहन्नमियों को पीने के लिए जो चीज़ मिलेगी वो है कि पीप दिया जाएगा वहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान फरमाया है जो जहन्नमियों के खून से जो पीप निकलेंगे ना जहन्नम के अंदर, वो सब दिया जाएगा, जिसको अरबी में सदीद कहा जाता है, सदीद, माउन सदीद, ये दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इब्राहिम के अंदर बयान फरमाया है, मे वराइही जहन्नम व इसका मिन माइन सदीद, कि इसके बाद जहन्नम है और सदीद से पिलाया जाएगा, सदीद पानी यानी पेप, जो खून से मिला हुआ खून हो, उसमें जैसे ज़ख़म वगैरह से, ज़ख़मों से जो पीप निकालते हैं ना, उसके अंदर किस तरह से होता है, ये पीने के लिए उसको दिया जाएगा, जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। वो मिन वराइही जहन्नम व इसका मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु यसीग़, ये जब पिएगा ना तो ये घोंट घोंट करके पिएगा, यानी पीने की तबीयत नहीं चाहेगी। वला यकादु यसीग़, वला यकादु यसीग़, पीने की तबीयत नहीं चाहेगी, लेकिन चूँकि प्यास लगी होगी, चाहत होगी, तो वहाँ वो पिएगा। ये तजर्रुहु, घोंट घोंट करके पिएगा। वला यकादु यसीग़ुहु वयअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकाम। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मौत की हर जगह से उसको मौत आएगी। ये मौत कि जिसे इंसान दुनिया के अंदर भागता है इंसान दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर इसी मौत को वो आवाज़ लगाएगा, लेकिन मौत आने वाली नहीं है। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु यसीग़ुहु वयअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, यहाँ मरने वाला नहीं, मरेगा नहीं, कितनों मौत को बुलाएगा ना, मौत आएगी ही नहीं। वो मिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, इसके पीछे एक दर्दनाक अज़ाब है, सख्त अज़ाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। इसी तरह से पीने के लिए जहन्नमियों को जो दिया जाएगा वो तेल की तलछट, यानी वो पानी जो तेल की तलछट की तरह होगा, ऐसा पानी दिया जाएगा उसको पीने के लिए, जिसके बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, वही यस्तगीसु यगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह, चेहरा को भून देगा ये बिल्कुल पीते ही। बल्कि बाज़ रिवायत के अंदर आता है जब इसको पीने के लिए दिया जाएगा, उस रिवायत पे भी कलाम है, जब पीने के लिए दिया जाएगा तो मुंह के करीब करेगा तो जो कुछ है ना सबको भून देगा ये पानी, इतना गर्म होगा, इतना खौलता हुआ होगा और इस तरह से ख़तरनाक होगा पानी। इसी तरह से कि जो पीने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा वो गसाक है, गसाक इसको पीप कहा जाता है, या बदबूदार और गंदा जो लहू होता है उसको गसाक कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाज़ा व इन्न लित्तागीन लशर्र माब, कि ये जहन्नम यानी सरकशों का ये ठिकाना, हाज़ा व इन्न लित्तागीन लशर्र माब। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठहरने के एतबार से भी जहन्नमियों की जो क़याम गाह होगी वो बहुत बुरी जगह होगी, और पीने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तकलीफ़ देने वाली चीज़ ही देगा, क्योंकि अज़ाब ही अज़ाब। दुनिया में बहुत मज़ा लिए ना, दुनिया में बहुत मज़ा लिए, अब इसका अज़ाब वहाँ जहन्नम ही चखेंगे। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम यसलौनहा फबिअसल मिहाद,
یہ جہنم کے اندر ٹھہرائے جائیں گے، جہنم میں یہ ٹھہریں گے جو کہ بری جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ، اللہ رب العالمین کہے گا لو چکو، حمیم و غساق، یہ پیپ اور گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وآخر من شکلہ ازواج، اسی طرح کے اور بھی مشروب ان کو دیے جائیں گے، اور بھی مشروب، یعنی یہ سب جو مشروب ان کو ملیں گے نا، سب کے اندر عذاب ہی عذاب ہے، سب کے اندر عذاب ہے، کھانے میں بھی عذاب ہے کیونکہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اور پینے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ اسی طرح سے جہنمیوں کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ طینۃ الخبال، طینۃ الخبال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز یہ حرام ہے، وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَن يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَن يَسْقِيَهُ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ، من طینۃ الخبال، کہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ عہد ہے کہ جو بھی حرام چیز یا مسکر چیز، نشاور چیز اگر استعمال کرتا ہے، پیتا ہے، تو اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین اس کو طینۃ الخبال پلائے گا، طینۃ الخبال، ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ یا جہنمیوں کا پسینہ، یہ کس کے لیے؟ جو نشاور چیز استعمال کرتے پیتے، اس کے لیے یہ طینۃ الخبال ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کھانے کے لیے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ بھی عذاب ہی کی نوعیت کی چیزیں ہیں، اور پینے کے لیے جو چیزیں ہیں یہ سب بھی عذاب ہی کی قسموں میں سے ہے، کہ گرم پانی دیا جائے گا، اسی طرح سے پیپ پلایا جائے گا، اسی طرح سے تیل کی تلچھٹ کی طرح سے پانی دیا جائے گا، ایسا پانی کھولتا ہوا ہے، اسی طرح سے طینۃ الخبال، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عذاب کی قسموں میں سے ہے۔ جہنم کے اندر کہ جہنمی نکلنے کی خواہش کریں گے، نکل نہیں سکیں گے، کیونکہ جہنم کے اندر جو عذاب ہے وہ عذاب اس کو بھگتنا ہے، عذاب اس کو ملے گا، اور اسی طرح سے اس کی زندگی چلتی رہے گی۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، جہنمی جب جہنم میں ان کو عذاب ہوگا تو جنتی سے یہ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کا آواز لگائیں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جہنمیوں کیا کہیں گے؟ جہنمی جنتیوں سے کہ جنتیوں ہمارے اوپر کچھ پانی بہاؤ، یا وہ رزق ہمیں بھی دو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھا ہے، جو روزی دیا ہے ہماری جانب بھی بڑھاؤ۔ تو جنتی وہاں جواب دیں گے، جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العالمین کافروں کے اوپر یہ حرام گردانا ہے، یعنی جنتیوں کو جو کھانا دیا جائے گا، جو پینا دیا جائے گا، وہ جہنمیوں کے لیے حرام ہے، جہنمی کو وہ سب چیزیں نصیب ہی نہیں ہوگی۔ تو جنت جو کہ نیکوکار کا ٹھکانہ ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں برسیں گی، اور جہنم کہ جہاں اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ٹوٹے گا جس پر۔ تو جہنم یہ گناہگاروں کا ٹھکانہ ہے، اس جہنم سے بھاگیے جس جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب سے ایک شخص کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ دنیا ہے، دنیا کو اگر آدمی صحیح طریقے سے اگر استعمال کرتا ہے، دنیا میں اگر عمل صالح کر لیتا ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ لیکن دنیا کو اگر لایانی کاموں میں شیطان کے طور طریقے کے حساب سے، ایک دنیا کے حساب سے کہ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس سب میں اگر آدمی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، زندگی کو لگا دیتا ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی یہ جہنم کی زندگی ہوگی، جس میں دکھ اور تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔